صدرپور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں کے سورج کی روشنی بھی بہت ڈراؤنی تھی۔ یہاں سب کچھ دھیما تھا، اتنا دھیما کہ پتوں کے گرنے کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ گاؤں کے قریب ایک پرانا ریلوے اسٹیشن تھا جہاں سے کبھی کوئی ٹرین نہیں گزری تھی۔ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ یہاں بہت پہلے ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا جس کے بعد کوئی بھی ٹرین یہاں سے نہیں گزرتی، لیکن ہر رات ٹھیک 12 بجے کے قریب اسٹیشن سے ایک ٹرین کی آواز آتی ہے۔ گاؤں والے اسے بھوتیا ٹرین کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد وہاں سیٹی بجنے اور ٹرین کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے، مگر پٹریوں پر کوئی ٹرین نظر نہیں آتی۔ شام ہونے سے پہلے ہی سب اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ ایک سپاہی چھٹیوں کے بعد اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا۔ وہ کئی سالوں کے بعد واپس جا رہا تھا، اس لیے بہت خوش تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ ٹرین میں اس کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ مگر پھر اس کو یہ لگا کہ شاید کافی رات ہو گئی ہے، اس لیے وہ ٹرین میں اکیلا ہے۔ کافی دیر کے بعد ٹرین صدرپور اسٹیشن پر رکی۔ سپاہی نے ٹرین سے نیچے اتر کر دیکھا، صدرپور کا اسٹیشن بالکل سنسان پڑا تھا، وہاں پر کوئی انسان موجود نہ تھا۔ سپاہی کو بہت حیرت ہوئی، لیکن پھر اس نے یہی سوچا کہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، اس لیے اسٹیشن پر نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گاؤں میں آتے ہی سپاہی کو بہت خوشی ہوئی، اسے اپنا بچپن بہت یاد آیا۔ اتنی ہی دیر میں سپاہی کی نظر ایک ڈھابے پر پڑی۔ وہاں پر 2 لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ارے بھائی، مجھے شہر سے کچھ سامان لانا ہے، لیکن گاؤں کے اسٹیشن پر تو بھوتیا ٹرین کے علاوہ کوئی ٹرین گزرتی ہی نہیں۔ نہیں بھائی، تم وہاں جانے کا سوچنا بھی مت۔ تم جانتے ہو نا کہ ہمارا ریلوے اسٹیشن ایک بھوتیا ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں سے کبھی کوئی ٹرین نہیں گزری سوائے بھوتیا ٹرین کے۔ ہاں یار، اس بات کا تو ڈر ہے، اس لیے تو میں شہر جانے سے ڈرتا ہوں۔ سپاہی کو گاؤں والوں کی باتیں بہت عجیب لگی، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلی رات سپاہی اپنے گھر سو رہا تھا کہ تقریباً 2 بجے اسے ایک کال آئی۔ مسٹر عاصم، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ابھی اسی وقت واپس آئیں۔ ایک پل کے لیے تو سپاہی پریشان ہو گیا کہ اس کے آفیسر نے اتنے ارجنٹ میں اسے کیوں بلایا، اور اسے اپنے آفیسر کی آواز بھی عجیب سی لگی، لیکن وہ چل پڑا۔ وقت بہت کم تھا، اس لیے اس نے اسٹیشن کا رخ کیا تاکہ آنے والی پہلی ٹرین پر بیٹھ کر وہ شہر روانہ ہو جائے۔ اسٹیشن پہ پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی، لیکن وہ بہت بہادر تھا، اس لیے وہ نہ ڈرا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے دور سے ایک ٹرین چلتی ہوئی دکھائی دی۔ سیٹی کی آواز آئی اور ایک پرانی خون آلودہ ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی۔ اور اس ٹرین میں سے مسافر اترنے لگے، لیکن وہ کوئی عام مسافر نہیں تھے۔ ان کے جسم پر خون کے نشان تھے اور ان کی بڑی اور خوفناک آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سپاہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسافروں کی روحیں جیسے ہی سپاہی کے قریب آنے لگی، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا،
جس سے سپاہی زمین پر جا گرا۔ ہمیں کیوں مارا؟ ہمیں کیوں مارا؟ ہمیں کیوں مارا؟ رک جاؤ، وہی رک جاؤ، تم لوگ کون تمہیں ہو؟ بھی مرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ چلو۔ وہی رک جاؤ، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہمیں انصاف دو، تمہیں بھی مرنا ہوگا، ہمیں انصاف چاہیے۔ دیکھو میری بات سنو، میں تمہیں انصاف دلاؤں گا، مجھے پوری بات بتاؤ، تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں وعدہ کرتا ہوں تم لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا۔ سپاہی بہت بہادر اور ہمت والا تھا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگنے کے بجائے انہیں پرسکون کرنے لگا۔ ہم بھی تمہاری طرح انسان تھے اور اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ ٹرین کے ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حالانکہ اس کو بتایا بھی گیا تھا کہ ٹرین کے انجن میں خرابی ہے، اس نے انسنی کر دی، اور جب ٹرین کا حادثہ ہوا حادثے سے پہلے ڈرائیور کود گیا اور اپنی جان بچا لی، لیکن ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بتایا کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا، مجھے افسوس ہے، میں ضرور تمہیں انصاف دلاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا۔ لیکن اگر تم نے وعدہ توڑا تو یاد رکھنا اگلی بار تم بھی ہمارے ساتھ ٹرین کے مسافر ہوگے۔ سپاہی نے ان کی بات سننے کے بعد ان سے وعدہ کیا کہ وہ یہاں سے جاتے ہی انہیں ضرور انصاف دلوائے گا۔ مسافر کی روحوں نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے وہاں سے جانے دیا اور مسافروں کی ٹرین وہاں سے چلی گئی۔ شہر آتے ہی سپاہی سب سے پہلے ریلوے ریکارڈ آفس گیا۔ وہاں پر اس نے پرانے ریلوے ریکارڈز نکلوائے۔ انہیں پڑھنے کے بعد اسے یقین آ گیا کہ مسافر سچ کہہ رہے تھے۔ جب ٹرین ڈرائیور کو سپاہی نے ثبوت کے ساتھ سارا واقعہ سنایا تو وہ شرمندگی سے مان گیا کہ اسی کی لاپرواہی کی وجہ سے کئی مسافروں کی جان چلی گئی۔ اس جرم کی سزا میں ٹرین ڈرائیور کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد سپاہی اپنے وعدے کے مطابق صدر پور ریلوے اسٹیشن واپس آیا، جہاں پر وہ مسافروں کی روحوں سے ملا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی ٹرین واپس آئی جس میں سے مسافر ایک ایک کر کے اترنے لگے اور سپاہی کے پاس آ گئے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب ساری دنیا تم لوگوں کی موت کی وجہ جان چکی ہے اور تمہارے مجرم کو سزا بھی مل گئی ہے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہمیں انصاف دلوایا۔ بظاہر ہم بہت پہلے مر چکے تھے، لیکن ہماری روحیں اب آزاد ہوئی ہیں، اب ہم سکون سے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ انصاف ملنے کے بعد مسافروں کی روحیں اپنی اصل حالت میں واپس آ گئیں اور وہ سپاہی کا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی ٹرین واپس آ گئی اور وہ سارے مسافر اپنی ٹرین میں سوار ہو کر ہمیشہ کے لیے واپس جانے لگے۔ جاتے ہوئے مسافروں نے مڑ کر سپاہی کو دیکھا جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوں اور ان کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ سپاہی نے نہ صرف اپنی بلکہ تمام لوگوں کی جانیں بچا لی اور مسافروں کو بھی انصاف دلوا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حوصلہ اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم بہادری کے ساتھ انصاف کے لیے کھڑے رہیں
تو نہ صرف زندہ بلکہ مرنے والوں کو بھی انصاف دلوا سکتے ہیں۔